السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ آواز آ رہی میری؟ بتائیں۔ جی جی تو دیکھیے اسکرین ویزیبل ہے، اسکرین ٹھیک سے دکھ رہی ہے؟ بتائیں، اسکرین دکھ رہی نا؟ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا تھا نا، صلی بہاد العفا تک پڑھ لیا تھا۔ تو علمینا ملین سے ہم لوگ پڑھیں گے آج۔ ذرا ایک منٹ، ہاں چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے چلیے تھوڑا سا پیچھے، پھر چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اچھے طریقے سے کلیئر ہوگی۔ یہ ہم لوگ قصیدہ پڑھ رہے ہیں سکران، کس کا؟ وہ عباس محمود عقاد کا قصیدہ ہے سکران۔ اور سکران کے بارے میں ہم لوگوں نے پیچھے یہ جانا تھا کہ سکران جو ہے، اس میں ایک شراب پلا کر کے، ایک انہوں نے جو شاعری کی ہے، شراب پلا کر کے ایک شخص کو مدہوش کر دیا ہے، اور اس مدہوشی کے نشہ میں وہ جو کچھ بولنا چاہ رہا ہے، کہنا چاہ رہا ہے، اس کی زبان پہ، اس کی زبانی یعنی اس کے تھرو وہ سب کچھ زمانے کے حالات بیان کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شراب میں ایک پیا ہوا شرابی شخص ہے، شراب پیا ہوا ہے، اب وہ جو کچھ بھی پیے گا تو اس کی کوئی بھی گرفت نہیں ہوتی، یہ کہتا ارے یہ شراب پیا ہوا ہے، یہ بک رہا ہے، بکنے دو۔ تو یہ ہم لوگ سمجھ چکے ہیں ایسا ہو رہا تھا۔ تو اب اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک شاعر جو ہے ایک شراب سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم شراب سے کہو کہ علمینا ملین کیف الملائک تحیا۔ علمہ یعلم تعلیم آپ سمجھتے ہیں فعل امر ہے۔ ملین کیا ہوتا ہے؟ ملین من سے ہوتا ہے زمانن یا حینن، یا اس کو بولتے ہیں تھوڑی دیر، جس کو بولتے ہیں الملائک تحیا۔ یہ ملائک جو ہے، ملاک کی جمع ہے ملائک، جس کا مطلب یہ سمجھے، ایک تو ملک کی جمع ملائکہ بھی آتی ہے، ایک ملاک ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں کہ روحانی مخلوق، یعنی مطلب فرشتہ، اور حیا یحیا کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنا۔ تو علمینا ملین کیف الملائک تحیا، ہمیں ذرا تھوڑی دیر یہ بتاؤ کہ کیسے نوری مخلوق، روحانی مخلوق یعنی فرشتے زندگی گزارتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ وحطمی سور دنیا کثیفۃ الجدرانی۔ حتم یحتم تحتیم کا مطلب ہوتا ہے وہ چور چور کرنا، یعنی کہ کسی چیز کو کسر الشیء کسرن کثیرن، کسی چیز کو چور کر کے ٹکڑا ٹکڑا بنا دینا، حتمہ کا مطلب ہوتا ہے۔ تو حتمی توڑ دو۔ سور کس کو بولتے ہیں؟ فیصل کو بولتے ہیں، یعنی دیوار جو، یعنی مطلب یہ سمجھے دیوار جو ہوتا ہے نا، ایک باہر سے دیوار ہوتا ہے جو پورا گھرا ہوا رہتا ہے تاکہ کوئی داخل نہ ہو پائے، تو اس کو بولتے ہیں سور۔ تو اس کا ایگزامپل اگر دیں تو یہ سمجھیے کہ جیسے فار ایگزامپل جن لوگوں نے لال قلعہ دیکھا ہوگا، تو اس میں ہوتا ہے کیا، اندر لال قلعہ ہے لیکن اس کے باہر ایک دم چاروں طرف سے دیوار دیا ہوا، تو اسی کو بولتے ہیں سور۔ دنیا کثیفہ من سے ہوتا ہے بہت ہی مضبوط، الجدران من سے ہوتا ہے جدار کی جمع جدران، مطلب ہوتا ہے دیوار، وال، ٹھیک ہے۔ وحتمی سور دنیا کثیفۃ الجدران، اور دنیا کا جو فصیل ہے، جو کہ جس کا دیوار بہت ہی مضبوط ہے، اس کو توڑ ڈالو۔
اب اس شعر کا مطلب کیا ہوا، مطلب سمجھ لیتے ہیں، پھر ایک بار اور ترجمہ دیکھیے۔ اس شعر کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ شاعر شراب سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، کسی کو اپنا جو وہ بطل ہے اس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم شراب سے کہو کہ اے شراب، میں تم کو پیتا ہوں، تو پی کر کے تم مجھے بتاؤ کہ کیسے فرشتے زندہ رہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں شراب پی لیتا ہوں، پینے کے بعد نشے میں آ جاتا ہوں، پھر نشے میں میں دیکھتا ہوں کہ کیسے زندہ رہتے ہیں، نشے کی حالت میں میں اس کے بیان کرتا ہوں۔ اور پھر اسی نشے کی حالت میں کہتا ہے کہ شراب ذرا تم میرے بدن میں جاؤ، جا کر کے مجھے نشے میں کر دو، اور پھر جو ہے دنیا کو جو بھی دیوار ہیں، بہت مضبوط دیوار ہیں، کس کا، سارے چیزوں کا، نفرت کا، اور جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، بھید بھاؤ کا، یہ ساری دیوار کو ایک دم توڑ کے چکنا چور کر دو۔ یہ ہوا۔ اب چلیے ایک بار اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ علمینا ملین کیف الملائک تحیا، ذرا ہمیں بتاؤ کہ تھوڑی دیر ہمیں بتاؤ کہ فرشتے کیسے زندگی گزارتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ وحطمی سورہ دنیا کثیفۃ الجدرانی، اور دنیا کے بہت ہی مضبوط دیواروں کے فصیل کو توڑ کے چکنا چور کر دو۔ ہاں تو بتائیں، یہ شعر کلیئر ہوا آپ لوگوں کے سامنے؟ بتائیے، آگے چلیں۔ جی سر۔ چلیے یہ شعر دیکھیے۔ چلے شعر کو پڑھنے سے پہلے ہم مفہوم سمجھ جاتے ہیں، پھر شعر پڑھتے ہیں۔ ان الجہاد حجاب وانت للجسم باب، ان الجہاد حجاب وانت للجسم باب، منه يطل التراب على الوجود الفانی۔ یہاں جاہد یجاہد مجاہدن کا مجاہدتن و جہادن، اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، ٹھیک ہے، انسان کوشش کرتا ہے، اور حجاب من سے ہوتا ہے کیا، پردہ، یعنی کہ جدار ما یحجب الشیء من الشیء الاخر، کہ جو ایک چیز کو دوسری چیز سے رکاوٹ بن جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں حجاب، یعنی کہ جس کو بولتے ہیں پردہ۔ انت جانتے ہیں، جسم جانتے ہیں، باب میں سے دروازہ، یہ جانتے ہیں آپ۔ ان الجہاد حجاب، بے شک کوشش کرنا یہ ایک طرح کا پردہ ہے، جہاد ایک حجاب ہے۔ وانت للجسم باب، لیکن تم جسم کے لیے ایک دروازہ ہو۔ منہ یطل التراب علی الوجود الفانی، اطلّہ کے من سے کیا ہوتا ہے، اطلّہ یطلو اطلالا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اشرفا، مطلب یہ ہے کہ اظہر نفسہ، ٹھیک ہے، اظہر نفسہ، اپنے آپ کو ظاہر کرنا۔ جیسے فار ایگزامپل یہ بولتے ہیں نا، عربی میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، لوگ رائٹر لکھتے ہیں کہ علی غرفۃ مطلۃ من الشارع، ایسے کمرے میں ہوں جو کہ روڈ سے لگا ہوا ہے۔ تو اطلّہ میں سے ہوتا ہے جھانکنا، کسی چیز سے جھانکنا۔ جیسے بولتے ہیں اطللت من شباکن، کہ میں نے کھڑکی سے جھانکا، الی الشارع، روڈ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اطلّہ یطلّ کا مطلب جھانکنا۔ منہ یطل التراب، تراب من سے مٹی، جہاں سے کہ مٹی جھانکتا ہے اور جھانک کر کے دیکھتا ہے، علی الوجود الفانی، ایسے وجود کو جو کہ فنا ہونے والا ہے، یعنی کہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ ہوا اس کا ترجمہ۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو کوشش کرتا ہے، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان جو کوشش کرتا ہے وہ کوشش ایک طرح کا حجاب ہے، یعنی کہ رکاوٹ ہے، اور اس سے جو ہے وہ صحیح چیز پا نہیں پاتا۔ یعنی مطلب یہ ہے نا، تھوڑا سا رمزیہ انداز میں دوسری طرح ہی سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ تم شراب پی لو، تو شراب پی کر کے تم جسم میں جہاں شراب آ جاتا ہے تو پھر وہاں سے انسان غور کرتا ہے، مست ہو کر کے اپنے فانی وجود کو دیکھتا ہے کہ ہم فنا ہونے والے ہیں۔ جس طرح سے کہ انسان اگر شراب ہوش میں ہے تو ہوش میں ہے تو کیا ہے، سب کچھ اس کو پتا ہے، دنیا کے بارے میں ساری چیزیں پتا ہے،
लेकिन अगर शराब पी ले तो बेहोश हो जाता है, दुनिया से खो जाता है, वो दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो वैसे ही कह रहा है कि तुम जिस्म के लिए दरवाजों के जब शराब पी लेते हैं, शराब पीने के बाद क्या होता है, दुनिया से खो जाते हैं और फिर पता चलता है दुनिया कुछ भी नहीं है। ये इस शेर का मतलब हुआ। अब फिर से तर्जुमा देखिए। इन्नल जिहाद हिजाबुन, और कोशिश ये एक तरह का पर्दा है। व अंती लिल जिस्म बाबू, और तुम जिस्म का दरवाजा हो। मिनहु युतिल्लु तुराबु अलल वुजूदिल फानी, और वहां से मिट्टी झांक करके देखता है, झांक करके जाता है फानी जिस्म की तरफ। यानी कि मिट्टी क्या है, मिट्टी एक सिंबल है इस चीज का कि इंसान मरने वाला है। तो इंसान जब मर जाता है उसको तो दुनिया के बारे में, दुनिया से चला जाता है, दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ बताता है कि शराब पी करके हम ये पता करते हैं कि मिट्टी को पता चलता है फानी जिस्म के बारे में, यानी शराब पी करके हम भी दुनिया की सारी चीजें भूल जाते हैं और मस्त हो जाते हैं, मतलब एक हम भी मरने वाले हैं। बताएं ये शेर क्लियर हुआ? जी सर। चलें आगे चलते हैं। वाह गिब्ततल हालिकीना लौ अशबहु अल खालिदीना अला यरुगून हीनन मिन लानतिल हरमानी, अला यरुगून हीनन मिन लानतिल हरमानी। चलिए तर्जुमा करते हैं फिर समझेंगे। गिब्ता में से क्या होता है? गिब्ततुन का मतलब होता है रश्क करना। रश्क का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास कुछ नेमत है, रुपये पैसे हैं, तो हम ये सोचे कि मुझे भी ऐसी ही चीजें हासिल हो जाएं, तो इसी को बोलते हैं गिब्ततुन, रश्क करना। अरबी में गिब्ततुन बोलते हैं उसको। अरबी में इसका जो फेल आता है इख्तिबात आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि अल हिंदु तख्तबितु बी अबनाइहा, यानी इंडिया जो है अपने सपूतों पे रश्क करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल हिंदू तख्तबितु बी, कौन है वो, अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, कि हिंदुस्तान जो है एपीजे अब्दुल कलाम पे फख्र करता है, रश्क करता है, तो उसको अल हालिकिन क्या है, हालिकिन वो है, इसमें फाइल है हलाक होने वाले, यानी कि खत्म होने वाले। अशबाह इशबो, इशबाहन का मतलब होता है किसी चीज के मुशाबे होना, सिमिलर होना, ठीक है। खालिदीन क्या है, खालिदीन से होता है हमेशा हमेशा रहने वाला। वाह गिफ्ततल हालिकीना, हाय हलाक होने वालों का पे रश्क, कितना रश्क है कि वो लो अशबहुल खालिदीना, कि अगर वो हमेशा हमेशा रहने वालों के तरह होते हैं, वो हमेशा हमेशा रहने वालों की तरह होते हैं। अला यरुगूना, अगर वो हमेशा हमेशा रहने वालों की तरह हो। अला यरुगून हीनन मिन लानतिल हरमानी। अरे यरुगून के में से क्या होता है, रागा यरुगू, रागा यरुगू जो है इसका मतलब होता है हादा यहिदु, यानी किसी चीज से हट जाना, ठीक है, किसी चीज से हट जाना। अला यरुगून हीनन लानतिल हिरमान, हिरमान में से जानते हैं महरूमी, और लानत में से जानते हैं लानत। क्या वो कभी कभी महरूमी की लानत से यरुगूना, क्या वो कभी महरूमी की लानत से नहीं हटते हैं? ये शेर का हो गया तर्जुमा। अब शेर का मतलब क्या हुआ? शेर का मतलब वही है कि आप पिछली चीजों को जहन में रखें तो मतलब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे शराब पिया हुआ है, शराब पी करके एक शख्स शराब पी लिया, तो शराब पी करके वो क्या हो गया, एकदम बिल्कुल नशे में आ गया। नशे में आ गया तो गोया कि एक तरह से वो हलाक हो गया। लेकिन वो हलाक होने के बावजूद भी अब वो गोया कि एक जिंदा इंसान हुआ है, एक आजाद इंसान हुआ है। जब वो होश में था तो वो क्या था, मरा हुआ था, क्योंकि ना कुछ बोल सकता था ना कुछ आजादी से सोच सकता था। लेकिन शराब पी करके गोया कि वो दुनिया से हलाक हो गया। मतलब ये कि दुनिया के बारे में पता नहीं तो एक तरह के हलाक हो गया है ना। तो उस पे रश्क है ऐसे लोगों पे, क्योंकि वो जो खालिदीन में से होता है, जो जिंदा हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, वो उसकी तरह हो गए हैं वो, ठीक है। अला यरुगून हीनन, और इसी वजह से वो जो है महरूमी की लानत से कभी वो हटते नहीं हैं। अब शेर देखिए। वागिब्ततल हालिकीना लौ अशबहुल खालिदीना, हाय कितना रश्क है हलाक होने वालों पे,
खोने वालों पे, کہ اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں کی طرح وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں کی طرح ہو جائیں. الا یرغون حینا من لعنت الحرمانی، کیا وہ کبھی محرومی کی لعنت سے نہیں ہٹتے ہیں؟ تو بتائیں یہ شعر سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو پھر سے سمجھاؤں دوسرے طریقے سے، بتائیں. جی سر، رقص کا معنی کیا پھر بتائیے سر. رقص، راغا، اس کا معنی. جی سر وہی رقص. ہاں جی سر. اچھا، راغا یروغو کا معنی ہوتا ہے حادا یحیدو، مطلب یہ کہ انصرف منہ، کسی چیز سے مطلب یہ ہٹ جانا، کسی چیز سے ہٹ جانا. الا یرغون حینا من لعنت الحرمانی، کیا وہ محرومی کی لعنت سے نہیں ہٹتے ہیں؟ الا کبھی وہ نہیں ہٹتے ہیں، کیا محرومی کی لعنت سے کبھی وہ نہیں ہٹتے ہیں. تو راغ یروقو کا مطلب ہوتا ہے انصرف من، کسی چیز سے ہٹ جانا. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا؟ جی سر. اب دیکھیے، اب جو ہے شاعر کیا ہے، جب شاعر نے یہ بتا دیا کہ شراب پینے کا ابھی یہ فائدہ ہے اس زمانے میں، کہ جس زمانے میں بولنے پہ پابندی، لکھنے پہ پابندی، اور کنسٹیٹیوشن کو وہ اس کو انویلڈ قرار دے دیا گیا، اس زمانے میں ایک دم شراب پی کر کے ایک دم مست ہو جاؤ، پھر جو بولنا ہے حقیقی بولتے جاؤ. تو اب جو ہے شاعر گویا کہ اپنے بطل کو جو شعر کہہ رہا ہے وہ اور بھی مست ہو گیا. اب وہ کہہ رہا ہے ہاتی اسقنی یا ندیم ان الرجاء عقیم داء الحیات قدیم معین علی الامکان. اور کتنا زبردست شعر ہے. ہاتی، ذرا لاؤ، اسقنی مجھے پلاؤ، یا ندیم اے میرے دوست. ندیم ان سے آپ کو بتایا تھا مصاحب، یعنی کہ جو ساتھ میں رہنے والا ہو، دوست. ٹھیک ہے، ہاتی اسقنی یا ندیم، ذرا آؤ مجھے پلاؤ اے میرے دوست. ان الرجاء عقیم، عقیم ان سے کیا ہوتا ہے؟ عقیم ان سے ہوتا ہے بانج. جیسے کہ وہ ایک شعر نہیں ہے حافظ ابراہیم کا، اقمت فلم اجزع لقول عداتی. اقمت، اقیمہ کا مطلب ہوتا ہے بانج ہونا، یعنی کہ ان یفقد صلاحیت الانجاب، یعنی کہ وہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، بچہ پیدا کرنے کی ایبلٹی، وہ کھو دینا، اسی کو بولتے ہیں بانج. اقیم. رجا، امید ایک طرح کا بانج ہے، یعنی کہ امید اب نہیں کی جا سکتی، امید اب کوئی بچہ نہیں پیدا کر سکتا ہے، امید سے کوئی امید رکھنا بیکار ہے، یہ مطلب ہوا. داؤ، داؤن من سے کیا ہوتا ہے؟ داؤن من سے ہوتا ہے مرضن، بیماری. الحیات من سے زندگی، قدیم من سے پرانا. معین، دیکھیں معین کا مطلب کیا تھا وہ دیکھ لیجیے. اعیا یعیی اعیاء، اس کا مطلب ہوتا ہے اعجز یعجز اعجازا، یعنی کہ تھکانا. اتعب یتعب اتعابا، تھکانا. معین علی الامکانی، کہ امکان کو تھکا دینے والا ہے، یعنی امکان کو عاجز کر دینے والا ہے. تو معین علی الامکان کا مطلب یہ ہوا کہ امکان کوئی باقی نہیں رہتا، پوسیبلٹی کوئی باقی نہیں رہ جاتی. اب شعر دیکھیے پھر سمجھتے ہیں بڑھیا سے. ہاتی، ذرا لاؤ شراب کا پیالہ، یا ندیمو اے میرے دوست، اسقنی مجھے پلاؤ، اے میرے دوست شراب کا پیالہ لاؤ، اسقنی مجھے پلاؤ. ان الرجاء عقیم، کیونکہ اب امید کرنا یہ بانج پن ہے، یعنی کہ اب امید نہیں کی جا سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اب ہم کوئی امید نہیں ہے، تو اب چلو مجھے شراب ہی پلاؤ، اور شراب پی کر کے ہم مست ہو جاتے ہیں، پھر ہم آزادی کی باتیں بولیں گے. داء الحیات قدیم معین علی الامکان، اور زندگی کی بیماری بہت ہی پرانی ہے، جو امکان کو، پوسیبلٹی کو، امکان من سے ہوتا ہے پوسیبلٹی، جو پوسیبلٹی کو عاجز کر دیتی ہے.
یعنی کہ کوئی پوسیبلٹی نہیں رہ جاتی، یہ مطلب ہوا۔ تو بتائیں یہ شعر کلیئر ہوا؟ آگے چلیں، یہ کلیئر ہوا یہ شعر؟ جی جی چلیے آگے والا شعر دیکھتے ہیں۔ اسعد فؤادا شجاہ احبابہ وعدا، اے چھوٹو چپ رہو، چلاؤ مت۔ اسعد فؤادا شجاہ احبابہ وعداہ فأین یلقا مناہ فی غیر بنت الدنان۔ تو اب دیکھیے، اسعد یسعد اسعادا، اس کا مطلب ہوتا ہے افرح یفرح افراحا، سر یسر سرا، خوش کرنا، سر یسر مسرتا، خوش کرنا۔ فؤاد کا مطلب ہوتا ہے قلب، دل۔ شجاہ، شجا کا مطلب ہوتا ہے احزنہ، شجا کا مطلب ہوتا ہے شجا یشجو احزنہ، غمگین کرنا۔ احباب جانتے ہیں حبیب کی جمع ہوتا ہے احباب، پیارے، حبیب جمع احباب پیارے۔ عدون کی جمع ایک تو آدھا آتی ہے اور اسی وجہ ایک جمع آتی ہے ادا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اسد فؤادا شجاہ احبابہ وعداہ، تم اس دل کو خوش کرو جس کو غمگین کر دیا ہے اس کے دوستوں نے اور اس کے دشمنوں نے، دوست دشمن سبھی نے اسے غمگین کر دیا ہے۔ فأین یلقا مناہ، مناہن کا یہاں مطلب ہے وہ امنیتن، رغبتن، خواہش، ڈیزائر، تو اپنی آرزو وہ کہاں پائے گا؟ فی غیر بنت الدنان، بنت الدنان ہم لوگوں نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا، بنت الدنان کا مطلب ہے یہاں پہ خمرن، کیونکہ دنن جمع دنان مطلب ہوتا ہے برمی، مطلب وہ جس میں شراب رکھتے ہیں، تو جس میں شراب رکھتے ہیں اس کی بیٹی، یعنی مطلب یہ کہ شراب، تو وہ اپنی آرزو کہاں پا سکتا ہے شراب کے علاوہ کسی اور چیز میں؟ مطلب یہ کہ حالات ایسے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے دوست سے بھی شکوہ ہے، دشمن سے بھی شکوہ ہے، ہر ایک سے شکوہ ہے، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ تو جب حالات ایسے ہیں تو چلو اپنے آرزو جو پوری ہوگی وہ شراب ہی میں پوری ہوگی، شراب پی کر کے مست ہو جائیں، پھر جو ہے حالات پہ بولیں دیکھیں، تو یہ مطلب ہوا۔ تو آپ شعر پھر سے دیکھیے، اسد فؤادا شجاہ احبابہ وعداہ فأین یلقا مناہ فی غیر بنت الدنان، اس دل کو خوش کرو جس کو شجاہ مطلب احزنہ ہو، جس کو غمگین کر دیا ہے اس کے دوستوں نے، اس کے دشمنوں نے، تو اپنے آرزو وہ کہاں پا سکتا ہے؟ فی غیر بنت الدنان، شراب کے علاوہ کسی اور چیز میں، یعنی کہ اب جو ہے جو بھی خواہش ہے وہ بس شراب پی کر کے خیالی دنیا ہی میں ہم بولیں، تو یہ مطلب ہوا۔ تو بتائیں کلیئر ہوا یہ شعر؟ یہ شعر کلیئر ہوا یا اور بھی اس کو سمجھائیں؟ بتائیں۔ سے پھر سمجھائیے۔ ایک منٹ ٹھیک ہے، بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے لقیہ یلقا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لقیہ یلقا کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پہلے سمجھیے۔ جیسے بولتے ہیں لقیت حتفی، میں اپنا موت پا لیا، ٹھیک ہے، لقیت حتفی میں اپنا موت پا لیا، مطلب یہ کہ میں مر گیا۔ لقیت امنیتی، میں نے اپنی آرزو پا لی، یعنی کہ میرا آرزو کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ لقیت امنیتی، میرا آرزو پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لقیت رغبتی، میری خواہش پورا ہو گئی۔ دیکھیے لقیہ کا مطلب ہوتا ہے پانا، ملنا، ٹھیک ہے۔ لقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانا اور ملنا۔ اب ہم یہ بولتے ہیں کہ لقیت رغبتی، تو میری رغبت یعنی کہ میری چاہت کو میں نے پا لیا، یہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لقیت رغبتی۔
اور اب یہ جو یہاں پہ ورڈ ہے مناہو، یہ اصل ہے کیا بتا رہا ہوں، یہ ہے منیتن ہے، ٹھیک ہے، منیتن کی جمع آتی ہے منن، منیتن ہے، منیتن اس کی جمع آتی ہے منن، اور اس کا معنی ہوتا ہے رغبتن، ٹھیک ہے، یا حاجتن بھی اس کا ایک معنی ہوتا ہے، ضرورت، اپنے خواہش۔ تو اب فَأَيْنَ يَلْقَى مُنَاهُ، تو کہاں وہ اپنی خواہش پائے گا، یعنی کہ اس کی ضرورت وہ کہاں پوری ہوگی، فی غیر بنت الدنانی، شراب کے علاوہ کسی اور چیز میں۔ تو اس کو دوسرے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں فَأَيْنَ يُحَقِّقُ رَغْبَتَهُ، کہاں وہ اپنی خواہش پورا کرے گا، فی غیر بنت الدنانی، شراب کے علاوہ کسی اور چیز میں کہاں پورا کرے گا۔ تو بتائیں یہ کلیئر ہوا یہ والا؟ یلقا مناہو سمجھ میں جی آیا سر، یا اور بھی کلیئر کریں؟ جی سر۔ اوکے، لا تعدلون علیہا، لا تعدلون علیہا فما لجأنا الیہ الا لنلقى لدیہا ما ظل بین الحسان۔ کتنا زبردست شعر ہے، بہت ہی مطلب زبردست عاطفہ پایا جا رہا ہے اس میں۔ اب ہے کیا، اب بات یہ ہے کہ آپ وہ دور یاد کریے یہ عباس محمود عقاد کا، کہ ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا تھا۔ جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا کہ اس وقت کے سیاسی حالات ایسے تھے کہ وہ جو ہے برٹش وغیرہ کا غلبہ تھا، جس کی وجہ سے اس کے جو چاٹوکارتا بن گئے تھے، اس میں آ کر کے مصر کی جو وہ تھی کانسٹیٹیوشن، وہ کیا کر دیا گیا تھا، دستور، لقد الغی الدستور، وہ کانسٹیٹیوشن اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب اس حالت میں وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں۔ اب شراب تو ایک حرام چیز ہے نا، تو اب ظاہر سی بات ہے لوگ اس کو کہیں گے کہ بھائی حرام چیز کیوں پی رہے ہو۔ تو اب شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا مجھے شراب پینے پہ مجھے ملامت مت کرو، برا بھلا مجھے مت کہنا۔ شراب پینے کی ہمیں ضرورت اس وجہ سے پڑی ہے تاکہ ہم شراب میں وہ چیز پا جائیں جو اچھی چیزوں میں، جو اچھے دنوں میں ہم نہ پائے ہوں۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے جمع ہے اچھی چیزیں، اچھے دن، یعنی کہ انگریز جو ہے جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں، انگریز ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، اس وقت کے جو حکمراں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تم کو اچھی چیزیں دیں گے، تم ہماری مانو، تو ہمیں اس میں تو اچھی چیزیں نہیں ملی جو ہماری آرزو تھی، تو اس وجہ سے ہم شراب پی رہے ہیں تاکہ شراب میں وہ چیزیں ہم پا جائیں۔ اب شعر دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا۔ لا تعدلون، عدلا یا عدلو کا، عدلا علا کا مطلب ہوتا ہے عاتب یعاتب، کسی کو لام یلوم، کسی کو ملامت کرنا کسی چیز پہ، ٹھیک ہے۔ لا تعدلون علیہ، ہمیں اس پہ ملامت مت کرو، ہمیں برا بھلا مت کہو۔ فما لجانا، لجا یلجا الا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی کی طرف پناہ لینا، کسی چیز کا پناہ لینا۔ جیسے فار ایگزامپل ہم یہ بولتے ہیں لجأت الی المسجد، میں نے مسجد کا پناہ لیا، لجأت الی الشیخ، لجأت الی البیت وقایۃ من المطر، میں نے گھر کا پناہ لیا اس سے بارش سے بچنے کے لیے۔ تو فما لجانا الیہ، ہم لوگوں نے اس کا پناہ نہیں لیا ہے، الا لنلقى لدیہا، مگر صرف اس وجہ سے تاکہ، دیکھیے وہی ورڈ آیا نا پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا لقیہ، تاکہ ہم پا جائیں اس کے پاس وہ چیز ما ظل بین الحسان۔ ظلہ من سے کیا ہوتا ہے، ظلہ من سے ہوتا ہے کھو جانا، گمراہ ہو جانا۔ ظلہ کا مطلب اصل ہوتا ہے فقد الطریق، یعنی کہ راستہ کھو دینا، مطلب یہ کہ گمراہ ہو جانا، بھول جانا۔ ما ظل بین الحسان، جو کہ اچھے چیزوں کے بیچ راستہ اپنا کھو چکا ہے، یعنی کہ وہ گم ہو چکا ہے۔ اب شعر دیکھیے، لا تعدلون علیہ فما لجأنا الیہ، ہمیں برا بھلا مت کہو اس چیز پر، یعنی کس چیز پر، علی الخمر، شراب پینے پر۔ فما لجأنا الیہ، ہم لوگوں نے اس کا پناہ نہیں لیا، یعنی کہ شراب پینے کی ہم لوگوں نے ارادہ نہیں کیا ہے، عزم مصمم نہیں کیا، مگر اس وجہ سے کہ لنلقى ما لدیہا، لنلقى لدیہا ما ضل بین الحسان، مگر اس وجہ سے تاکہ ہم پا جائیں اس کے پاس، یعنی شراب کے پاس، وہ چیز جو کہ کھو چکی ہے بین الحسانی، اچھے چیزوں کے بیچ، خوبصورت چیزوں کے بیچ، جو چیز کھو چکی ہے وہ ہم شراب کے پاس پا جائیں، اسی وجہ سے ہم نے شراب پیا ہے۔
تو چھوٹو گھر بات کرو تو فون آ رہا ہے گھر سے. کلیئر ہوا یہ شعر بتائیں اس موبائل سے. آواز آ رہی میری؟ جی سر. کلیئر ہوا یہ شعر؟ یس سر. کوئی کچھ کہہ ایک رہے ہیں، اس کی مرتبہ آواز ترجمہ کر کلیئر دیا نہیں جائے. آ رہی ہے. جی مطلب ترجمہ ایک مرتبہ کر دی جائے. ہاں چلیے. لا چلیے سن ترجمہ لو. ترجمہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لا تعدلون علیہا، ہمیں اس پہ برا بھلا مت کہو. اے لوگو لا تعدلون، ہمیں برا بھلا مت کہو، ہمیں ملامت مت کرو. علیہا، اس چیز پہ، اس شراب پہ. فما لجانا الیہا، دیکھیے لجانا الیہا کا تعلق یہاں سے بھی الا لنلقا سے ہے. اس وجہ اس کو یہاں سے جوڑ کے دیکھیے پھر کلیئر ہوگا، ورنہ پھر بھول بھلائیے میں رہ جائیں گے. فما لجانا الیہ الا لنلقا لدیہا ما ضل بین لسانی، کہ ہم لوگوں نے اس کا پناہ اس لیے لیا ہے لنلقا لدیہا ما ضل بین لسانی، تاکہ ہم اس کے پاس وہ چیز پا جائیں جو کہ کھو چکا ہے بین الحسانی، اچھی اور خوبصورت چیزوں کے بیچ. تو بتائے اب ترجمہ کلیئر ہوا؟ چلیں آگے یا اور یہ کلیئر کرنی پڑے گی؟ آگے بتائیں. چلیے سر. چلیے آگے چلیے. ولو شفانا الغرام لما ثبتنا المدام وهل تلذك جام بعد الثغور اللدان. ولو شفانا الغرام، شفا یشفی کا مطلب ہوتا ہے شفا دینا، یعنی کہ بیمار ہے، بیماری سے انسان کو نجات دے، بچا دے، نکال دے، تو اس کو بولتے ہیں شفا. یشفی شفا. غرام ان سے ہوتا ہے ہویام، یعنی عشق. لما ثبتنا المدام، دیکھیے سبا یسبی سبین کا مطلب ہوتا ہے یہ سجانا، یعنی حبسا قید کرنا. اسرا، اسرا یعنی کہ قید کرنا. سبا یسبی سبین سے ہوتا ہے قید کرنا. یہ جو المدام ہوتا ہے نا، المدام، اس کے دو معنی ہیں، وہ سمجھیے. ہم دونوں معنی سے ترجمہ کرتے ہیں. ایک المدام کا مطلب یہ ہوتا ہے خمرن، شراب بھی ہوتا ہے اس کا ایک معنی. اور ایک المدام کا مطلب جو بہت عام ہے، جو بھی ابھی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شاید کہ یہ ہے، اس کو انگلش سے لیا گیا ہے کہ میڈم، یعنی کہ سیدتن کا مطلب ہوتا ہے. مدام کی جمع ہوتا ہے مدامات. عرب وغیرہ خوب اس کو یوز کرتے ہیں، یا مدام، اے جیسے بولتے ہیں اے میڈم، تو اسی کو بولتے ہیں مدام. تو دونوں ہیں. حل تلدکا، الدہ یلد الزادن کا مطلب ہوتا ہے متع یمتع، یعنی کہ اعطا لذتن، لذت دینا، اس کو بولتے ہیں الدہ، باب فعل سے ہے. جامن، جام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جام بولتے ہیں اس کو، شراب کا جو پیالہ ہوتا ہے، شراب کا جو برتن ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں جام. اور جام جو ہوتا ہے مؤنث ہوتا ہے. آگے ایک ورڈ ثغورن، ثغرن کی جمع آتی ہے ثغورن. ٹھیک ہے، ثغرن کی جمع آتی ہے ثغورن. اور ثغور کا مطلب ہوتا ہے اسنان، یعنی دانت. ثغور کا مطلب اسنان، دانت. لدان کیا ہے؟ لدان لدنون یا لدنون ہے ایک ورڈ، اس کی جمع آتی ہے لدان، اس کا مطلب ہوتا ہے لینن. تو الثغور اللدان کا مطلب ہوتا ہے نرم نرم دانت، یعنی کہ خوبصورت دانت. اب شعر سمجھیے پھر ترجمہ کرتے ہیں. پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کے شعر کو سمجھتے ہیں. ولو شفان الغرام، اگر ہمیں محبت نے، غرام ان سے محبت، ہو یا من عشق غرام، اگر ہمیں محبت نے شفا دے دیا، لما ثبتنا المدام، تو
تو ہمیں شراب نے قید نہیں کیا. وَهَلْ تُلِذُّكَ جَامٌ بَعْدَ ثُغُورِ اللِّدَانِ، کیا تم کو شراب تم کو لذت بخشے گا خوبصورت دانتوں کے بعد، نرم نرم خوبصورت دانتوں کے بعد. اب سوال یہ ہوتا ہے اس شعر کا مطلب کیا ہوا؟ وَلَوْ شَفَانَا الْغَرَامُ لَمَا سَبَتْنَا الْمَدَامُ وَهَلْ تُلِذُّكَ جَامٌ بَعْدَ ثُغُورِ اللِّدَانِ. اس کو جو ہے ہم دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہت ڈیپ میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک یہ کہ یہاں پہ الثغور اللدان سے مطلب یہ ہے کہ جو خوبصورت عورتیں ہیں، ہاں محبوبائیں ہیں، ان کے خوبصورت دانت ہیں. اب ان کے خوبصورت دانت دیکھ کر کے، دانت بہت خوبصورت ہوتا ہے ایک طریقے سے دانت بھی، حالانکہ ہونٹ اور وہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن یہاں خوبصورت دانت کا مطلب یہ ہے کہ مسکرانے والی عورتیں. ٹھیک ہے، الثغور اللدان سے مطلب کنایا ایک خوبصورت مسکرانے والی محبوبائیں جو کہ دیکھ کر کے مسکرا دیتے ہو، تو وہ جو ادا ہوتا ہے بہت ہی قاتلانہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم تو اس سے ہٹ گئے، کیونکہ ہم شراب پی کر کے مست ہو گئے، تو ہم شراب پی کر کے ایک دم مست ہو گئے. تو اب کیا ہم کو یہ شراب لذت دے گا؟ یہ شاعر کا نظر ہے. اب ترجمہ دیکھیے، وَلَوْ شَفَانَا الْغَرَامُ لَمَا سَبَتْنَا الْمَدَامُ، اگر ہمیں عشق نے شفا دے دیا تو ہمیں محبوبہ نے قید نہیں کیا ہے. وَهَلْ تُلِذُّكَ جَامٌ، کیا تم کو شراب کا پیالہ لذت بخشے گا بعد ثغور اللدانی، خوبصورت اور نرم نرم دانتوں کے بعد، جس سے کہ محبوبائیں مسکراتی ہیں. تو بتائیں یہ شعر کلیئر ہوا، سمجھ میں آیا؟ اگر نہیں آیا ہے تو اور بھی اس کو سمجھیں دوسرے طریقے سے، بتائیں. آپ کی آواز بہت ہی وہ آ رہی ہے، مطلب کیا بولتے ہیں، کلیئر نہیں آ رہی ہے، کٹ کٹ کے آ رہی ہے، گھر گھراہٹ ہے. سمجھائیے. اوکے اوکے. سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا جائیے پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں، پھر سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ایک اس شعر کا جو سمجھنے کے لیے آپ اسی چیز کو سمجھیے کہ کس حالت میں یہ شعر لکھا گیا ہے، اس وقت کا جو سوشل اور پولیٹیکل جو سچویشن تھا، اس کو دیکھیے. سوشل اور پولیٹیکل سچویشن کیا تھا اس وقت؟ سوشل پولیٹیکل سچویشن یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایجپٹ میں اس ٹائم جو ہے اس کا ایجپٹ کا جو کنسٹیٹیوشن تھا، دستور تھا، اس کو ختم کر دیا گیا تھا. جب ختم کیوں کیا گیا تھا؟ ختم اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ جو کچھ حکمران تھے وہ اپنا چلانا چاہتے تھے، بلکہ انگریز جو آیا تھا، اب وہ اپنا چلانے کے لیے کیا ہوتا تھا، اب جو لوگ بولتے ہیں، اب جو لوگ بولنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو اب بتائیے اس کے خلاف تو جو سیاستداں ہوتے ہیں، جو کالونیل پاور میں ہوتے ہیں، تو الگ الگ حربے استعمال کرتے ہیں، اور یہ شروع زمانے ہی سے آ رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آواز لے کے اٹھے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ کیا گیا تھا کہ وہ کون شخص تھا، وہ آیا اور قریش کی طرف سے آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرا دیتے ہیں، لیکن آپ اس دعوت سے ہٹ جائیے، اور ہم لوگوں کی جو حکمرانی ہے نا، کہ ہم جو بت کی عبادت کرتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس کو، ہماری حکمرانی کو ختم مت کیجیے، آپ جو بھی کرنا ہے. تو اب اس چیز کو آپ سامنے رکھ کر کے آپ یہاں یہی سمجھیں کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جس وقت شعر لکھا ہو، تو اب کیا ہے کہ اب جو لوگ آواز اٹھانے والے ہیں ان کو اس چیز کا بھی یہ دیا گیا ہو کہ تم کو سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرا دیں گی، یا اس کا ایک ہیلا دے کر کے. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہسٹری میں بارہا ہوا ہے جب آپ پڑھیں گے. تو اب یہاں پہ وہی کہہ رہا ہے کہ اگر خوبصورت لڑکی سے اگر ہمیں پیار ہو گیا، اس سے شفا مل گیا،
تو ہمیں قید نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں قید نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو جام پی لیا ہے نا، شراب پی لیا ہے، تو اب ہم اسی شراب کا مزہ لیں گے اور ہم سچ بولیں گے، اور جو خوبصورت لڑکی نے ہمیں سے عشق ہو گیا ہے، وہ ہمیں مطلب جو حق بات بولتے ہیں اس سے روکنا چاہتے ہیں اس کے تھرو بنا کر کے، تو وہ جو مسکراہٹ میں نے دیکھا ہے، اس پہ جو جان قربان ہوتا تھا، اس کے بعد اب ہم جو ہے شراب پی لیتے ہیں، شراب پی کر کے مدہوش ہو جاتے ہیں تاکہ ساری چیزوں کو بھول جائیں اور بھول کر کے ہم جو سچ بات ہے اس سچ بات کو بول سکیں۔ یہ پورا شعر ہوا۔ اب ایک بار ترجمہ کیجئے تو اب بڑھیا سے سمجھ میں آئے گا۔ اب دیکھیے، وَلَوْ شَفَانَ الْغَرَامُ لَمَا سَبَتْنَا الْمَدَامُ، سبا اسبی کا مطلب ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اثر یا اسیرو مطلب ہوتا ہے قید کرنا، مدام کا مطلب وہ ہے میڈم، یعنی مطلب لڑکی۔ اگر ہمیں عشق نے شفا دیا ہے تو ہمیں میڈم نے یعنی خوبصورت لڑکی نے ہمیں قید نہیں کیا ہے۔ وَهَلْ تُلِدِّكَ جَامٌ بَعْدَ الثُّغُورِ اللِّدَانِ، اور ثغرن سے ہم نے دیکھا تھا، ثغرن کی جمع ثغور کا مطلب ہوتا ہے اسنان یعنی دانت، لیدان من سے ہوتا ہے لینت نرم دانت، یعنی کہ بہت ہی خوبصورت دانت۔ کیا تمہیں، اور جام من سے شراب کا پیالہ، شراب کا برتن، کیا تمہیں شراب کا برتن لذت دے گا بعد ثغور اللدانی، ان نرم نرم خوبصورت دانتوں کے بعد؟ تو یہ جو حل سے کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا لذت دے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا ہاں اب مجھے یہی لذت دے گا، سوالیہ انداز میں گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہمیں اب یہی لذت دے گا۔ تو اب بتائیں یہ کلیئر ہوا یہ شعر؟ سر جی بولیے۔ ٹھیک ہے صحیح، ٹھیک ہے۔ جی سر، ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا وہ جام میں ہونٹ لگانے کے بعد اس کا مزہ کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے شاید؟ ہاں الصغور سنیے اب اللیدان کے میری بات مطلب سنیے۔ نرم، تو دانت تو نرم نہیں ہوتا نا سر؟ ہوں یہ اسی وجہ سے جب میرا ایسا شک ہو رہا ہے کہ الصغر اللیدان کا مطلب ہونٹ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز سمجھیے، میں آپ کو بتا، اس وقت میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ شعر جو ہوتا ہے نا، شعر کہا جی جاتا ہے کہ معنی شعر فی بطن شاعر، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو بول رہے ہیں، لیکن اس طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلا مصرع بھی آپ کو اسی طریقے سے سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں جو شعر ہے، اس شعر کا معنی اور مفہوم پورے طور پر آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ہاں اب آپ جو یہ کہتے ہیں وہ بات بھی ایک طریقے سے صحیح ہے، لیکن اس کو پہلے مصرعے سے جوڑنے کے لیے وہ چیز آپ پیدا کیجئے، اور آپ کو ایک کلیئر مفہوم اس کے الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اصل بات کیا ہوتی ہے، جو شعر ہوتا ہے نا، شعر شاعر تو کہہ کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا مفہوم کے لیے انسان اپنے مطلب حالات کے حساب سے، پس منظر کے حساب سے سمجھتا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ اس کو ملا لیجئے، اس پہ غور کیجئے گا تو پھر آپ کو پوری باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اور ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے سر۔ ایسا ہوتا ہے جیسا ایسا جو ہے نا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ کہاں سے آیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ آیا ہے اس کے شعر سے، بشار بن ابو نواس کے شعر سے، کیونکہ ابو نواس نے اپنی شاعری میں شراب کے بارے میں جو کہا نا، اسی طرح کی باتیں کہی انہوں نے کہ میں اس کو ایک دم چوس چوس کے پیتا ہوں، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں ذہن میں رہی ہو، وہاں سے آپ کا یہ مفہوم سمجھ میں آیا ہو۔ جی جی سر۔ ہاں تو اس کو سمجھنے کے لیے وہی ہے کہ پہلا مصرع بھی آپ اسی حساب سے سمجھیں، اور آپ کو مفہوم پھر بیٹھ رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیں برے کف، میں نے اس کو کوشش کی لیکن وہاں سے کچھ یہ ہوا نہیں، تو میں نے کہا یہی ٹھیک ہے۔ وَلَوْ جَلَوْنَا الْوُجُودَ كَمَا نُحِبُّ صُعُودًا لَمَا ابْتَغَيْنَا شُرُودًا عَنْ ظِلِّهِ الْفَيْنَانِ، وَلَوْ جَلَوْنَا الْوُجُودَ كَمَا نُحِبُّ صُعُودًا لَمَا ابْتَغَيْنَا شُرُودًا عَنْ ظِلِّهِ الْفَيْنَانِ۔ تو جلا یجلو جلاً، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اظہر یظہر اظہاراً، ٹھیک ہے، جلا یجلو کا مطلب ہوتا ہے اظہر یظہر اظہاراً، اسی سے وہ ہوتا ہے انجلا ینجلی، یہ تجلا یتجلا تجلیاً، مطلب ظاہر ہونا۔ تو
اگر ان لوگوں نے وجود کو بالکل ظاہر کر دیا، کما نحبو، جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، صعودن، یہ صعود کیا ہے؟ سعیدہ یسعدو کا مطلب ہوتا ہے سعادت مند ہونا، تو اسی کا مصدر، ایک تو سعادتن مصدر ہوتا ہے، ایک دوسرا مصدر ہے صعودن۔ ولو جلون الوجود کما نحب صعودا لما ابتغینا شرودا۔ ابتغا من سے ہوتا ہے احب یحب، راما یرومو مطلب چاہنا، ابتغا مطلب چاہنا۔ شرود من سے کیا ہوتا ہے؟ شردا یشرد شرودن، شرود من سے ہوتا ہے حروب یعنی بھاگنا، دور ہونا، ابتعاد تنحی۔ ظل من سے کیا ہوتا ہے؟ ظل من سے ہوتا ہے وہ سایہ، ظل من سے ہوتا ہے سایہ، شیڈو۔ فینان من سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے نا، فینان، فینان من سے ہوتا ہے طویل یعنی کہ بہت ہی زیادہ سایہ، طویل، فینان طویل جو بہت ہی جس کو اردو میں ہم بول سکتے ہیں گھنا، بہت ہی گھنا سایہ، بہت زیادہ۔ ولو جلون الوجود، اگر ان لوگوں نے وجود کو جیسا کہ ہم چاہتے ہیں ظاہر کر دیا، بالکل سعادت مندی کے لیے، صعودن سعادت مندی کے لیے، اگر ان لوگوں نے وجود کو ظاہر کر دیا، کما نحبو جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، صعودن سعادت مندی کے لیے، لمبتغینا شرودن عن ظلہ الفینانی، تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کے گھنے سائے سے ہم دور ہو جائیں۔ لمبتغینا تو ہم نہیں چاہیں گے، شرودن دوری، عن ظلہ الفینانی اس کے گھنے سائے سے، تو ہم اس کے گھنے سائے سے ہم دوری نہیں چاہیں گے، ہم چاہیں گے کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جلونا کا جو ضمیر ہے، یہ ضمیر وہ خمور کی طرف جاتی ہوگی، ٹھیک ہے، خمور۔ تو ولو جلون الوجودہ مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ شراب پی رہے ہیں، اب شراب پی کر کے اب ہم سچ بات بول رہے ہیں، اگر ان باتوں سے ہم جو چاہتے ہیں کہ ہمیں سعادت مندی مل جائے، ہمیں جو ہے حریت فی القول مل جائے، ساری چیزیں مل جائے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم اس کے سائے میں رہنا چاہیں گے، کوئی بات نہیں ہے، اگر ایسا ہو تب تو یہ مطلب ہوا۔ ولو جلون الوجود، اگر وہ لوگ وجود کو، ایگزسٹنس کو جیسا کہ ہم چاہتے ہیں ظاہر کر دیں، صعودن سعادت مندی کے لیے، لمبتغینا شرودن عن ظلہ الفینانی، تو ہم اس کے گھنے سائے سے دور نہیں جانا چاہیں گے۔ تو گویا کہ اس میں ایک طریقے سے وہ ہے تحکم ہے اور ایک مذاق ہے کہ اگر یہ ظلم کر کے اگر ہمیں سعادت مندی مل رہی ہے تو ہم رہ سکتے ہیں، لیکن سعادت مندی ملے تب تو، آزادی ملے تب تو، خوشی ملے تب تو، لیکن اس سے کبھی خوشی، کبھی سعادت مندی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ظلم جو ہوتا ہے یہ ظلم ہوتا ہے، ظلم کو اگر روکا نہیں جاتا ہے جو پھیلتے ہوئے پورا پھیل جاتا ہے۔ ابھی میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے طیور و غزہ کے نام سے، اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ الظلم سیبقى الظلم لو اتسع لا يبقى الا ظلم لو امتد، کہ ظلم ہی رہے گا اگر وہ پھیلتا رہا، کسی نے روکا نہیں تو یہ بتائیں یہ شعر کلیئر ہوا، سمجھ میں آیا؟ بتائیے۔ جی سر ٹھیک ہے، آگے اگلے والا سر پڑھا دیں۔ وَأَيْنَ أَيْنَ الْفَرَارُ وَهَلْ سِوَى الْأَرْضِ دَارُ فِيهَا يَقِرُّ الْقَرَارُ لِمُطْلَقٍ أَوْ لِعَانٍ۔ وَأَيْنَ الْفَرَارُ وَهَلْ سِوَى الْأَرْضِ دَارُ فِيهَا يَقِرُّ الْقَرَارُ لِمُطْلَقٍ أَوْ لِعَانٍ۔ فرار میں سے جانتے ہیں کہ بھاگنا، سوال ارض، ارض میں سے زمین، دار میں سے گھر، قرہ یقرو میں سے ہوتا ہے کوئی چیز ایگزسٹ ہو جائے، مطلب کہیں پہ ٹھہر جائے، اس کو بولتے ہیں یقرو، یقرو القرار یعنی کہ قرار آ جائے۔
मुतलक में से क्या होता है? मुतलक में से होता है आजाद, या ये मुतल्लक होगा, मुतल्लक, लिमुतल्लकिन और लिआनी, आजाद। और आनिन में से क्या होता है? आनिन में से है असीरुन, आनिन में से असीरुन यानी कि जो कैद हो। व ऐना, कहाँ, ऐनल फरारू, कहाँ भाग के पनाह लें। वहल सिवल अर्द दारुन, क्या जमीन के अलावा भी कोई घर है। फीहा यक़िर्रुल क़रारू लिमुतल्लक़िन औ लिआनी, जिसमें करार हासिल हो किसी आज़ाद शख्स को या किसी कैदी को। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि पूरी ज़मीन ही में जुल्म है, और कोई अपने को आज़ाद कहता हो या कोई कैदी, खुद को कैदी समझ रहा हो, तो कहीं भी करार नहीं है। हर जगह मैंने कि पूरी ज़मीन ही पे जहाँ हम रह रहे हैं, पूरे मुल्क ही में वो जुल्म की फ़िज़ा है और हर तरफ से कैद किया जा रहा है, फिक्री तौर पर, और सोच को और बोलने को, हर चीज पे पाबंदी है, ये मतलब हुआ। तो बताएं, ये समझ में आया? जी सर। इशरब नदीमी सलाफन, इशरब नदीमी सलाफन, इशरब व अंता मुआफन मिम्मा अलम्मा फहाफा अला अखीकल मुआना। इसमें गोया कि एक सुखरिया अंदाज में इसमें शायरी की जा रही है, सुखरिया अंदाज इसमें सब कुछ कहा जा रहा है। इशरब नदीम सलाफन, सलाफन में से क्या होता है वो समझिए। सलाफन में से होता है अफजल शराब, यानी कि वो शराब, अफजल खमरी, वो शराब जो सबसे मतलब अच्छी हो। अफजल खमरी, नदीम इनसे जानते हैं मतलब मुसाहिब, दोस्त। और मुआफन, मुआफन इनसे क्या होता है? देखिए, अगर इंसान बीमार हो जाता है तो हम उसको दुआ करते हैं आफा कल्ला, अल्लाह तुमको आफियत दे, तो वही उसी से मुआफन कि तुमको आफियत मिलेगी। अलम्मा, अलम्मा में से कहता है अलम्मा युलिम्मु इल्मामन, का मतलब यह है कि जो कुछ भी हासिल होता है उसको बोलते हैं अलम्मा, यानी मतलब जो कुछ भी मुसीबत आई है, जो कुछ भी बीमारी हुई है। और हाफा, हाफा ये क्या है? हाफा, हाफा या हिफू का मतलब एक होता है अफसोस करना, ठीक है। हाफा अला अखीकल मुआना, मुआना में से क्या होता है? आना युआनी, मुआनात में से होता है कि सफ़र करना, कोई चीज़ किसी मुसीबत को से इंसान जो गुजरता है उसको बोलते हैं मुआना। तो मुआना यानी कि जो किसी मुसीबत में मुब्तला हो, ठीक है। तो इशरब नदीमी सलाफन, हाँ बोलिए, बिम्मा बोलिए। अलम्मा फखाफा है खाफा है, एक नुस्खा में। चलिए खाफा है तो वो भी ठीक है, खाफा है या हाफा है तो वो भी ठीक है। तो मेरे पास जो उसमें हाफा है, चलिए तो खाफा है। फखाफा, तो खाफा का मीन से होता है डरना। खाफा मीन से तुम डरो, अपने जो बीमार भाई है, जो सफर कर रहा है अभी, उस पर तुम डरो। तुम तो नजात पा चुके हो शराब पी करके, लेकिन जो नजात नहीं पाया है तो तुम उससे डरो, उस पे डरो तुम। तो ये ठीक है, खाफा भी ठीक है। और हाफा है तो हाफा में से होता है वो अफसोस करना, और तो ठीक है, खाफा ही रखिए। तो इशरब नदीमी सलाफन, ए मेरे दोस्त तुम बेहतरीन शराब पियो। इशरब, पियो, व अंता मुआफन, और तुमको आफियत मिल जाएगी, मिम्मा अलम्मा, उस मुसीबत से जो तुमको पहुंची है। फखाफा अला अखीकल माना, लेकिन अभी तुम अपने उस भाई पर जो कि मुसीबत में मुब्तला है उस पे तुम डरो, मतलब उस पे डरो, उसको भी कहो कि तुम भी शराब पी के मस्त हो जाओ और ये सबसे नजात चाहो। तो बताएं, क्लियर हुआ?
ए छोटू चिल्लाओ मत, बताएं ये शेर क्लियर हुआ? ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मैं क्लास में बोल दूं। 5 मिनट। हाँ तो चलिए आगे। वइन हदैतु फसब्रुन औ ज़ल्ल रुश्दी फउज़्रुन फइन्नमा बिका सुक्रुन फरद्दुन व बिया सकरानु। अब ये कह रहा है कि मैंने शराब पी लिया, अगर शराब पी करके मैं ऑल फोल बक रहा हूँ, जुनून में कुछ से कुछ बक रहा हूँ, तो उस वक्त थोड़ा से तुम सब्र करो। औज़ल रुश्दी, अगर मेरा होश खो जाए, फउद्रुन, तो तुम मुझे माजूर समझो। फइन्नमा बिका सकरुन फरद्दुन, क्योंकि तुम्हें वो है नशा आ गया है, तो जवाब ऐसे दिया जाएगा कि वो भी सकरानो, कि मैं भी नशे में हूँ। ठीक है, तो इस शेर का मतलब क्या है? शेर का मतलब ये हुआ, देखिए हदा यहदी का मतलब क्या होता है? हदा यहदी का मतलब होता है कि इंसान जो है उसमें ऑल फोल बके, यानी कि एकदम बकता जाए, तो उसको बोलते हैं हदा यहदी। सब्रुन, चूंकि जब इंसान इधर उधर के बकेगा तो सामने वाला जो तो होगा, तो उसको डिस्टरबेंस होगा, तो उसको कहा जाएगा तुम जरा सब्र करना। और जल्ला में से होता है गुम होना, रुश्दुन में से होता है वो होश। ठीक है, अगर मेरा होश गुम हो जाए, यानी कि मैं मदहोश हो जाऊं, फमुद्रुन, तो तुम मुझे माजूर समझना, मैंने शराब पी लिया है। फइन्नमा बिका सक्रू फरद्दुन व बिया सकरान, क्योंकि तुम्हें नशा आ गया है, तो जवाब ऐसे दिया जाएगा कि मैं भी नशे में हूँ। शेर का तर्जुमा देखिए, व इन हदैतु फसब्रुन, अगर मैं ऑल फोल बकने लगूं तो सब्र करना। औज़ल्ला रश्दी फउज़्रुन, अगर मेरा होश खो जाए, फउज़्रुन, तो माजरत, तो मुझे माफ करना। फइन्नमा बिका सकरुन फरद्दुन व बिया सकरानु, क्योंकि तुम्हें भी नशा है, तो ऐसा जवाब होना चाहिए। रद्दा यरुद्दु रद्दन से होता है जवाब देना, तो फरद्दुन, तो ऐसा जवाब हो कि मुझे भी लगे कि मैं भी मदहोश हूँ, मैं भी नशे में हूँ। तो ये हो गया, क्लियर हुआ ये शेर? तारों का मतलब क्या, माना क्या है? किसका, कौन सा? फजर आवाज क्लियर नहीं है और आपकी गल्ला और जी। गल्ला, गल्ला, हाँ देखिए, अजर। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं आप। फिर से तर्जुमा कीजिए, शेख साहब, समझ जाएगा। अच्छा ठीक है, इन हदैतु फसब्रुन, अगर मैं ऑल फोल बकने लगूं, अगर मैं बकने लगूं कुछ, फसब्रुन, तो सब्र करना। औ वल्ल रश्दी फउद्रुन, और अगर मेरा होश खो जाए, फउद्रुन, तो मुझे माजूर समझना, मेरी माजरत कबूल करना। फइन्नमा बिका सकरुन, और तुमको भी बेशक तुमको भी नशा है। फरद्दुन, तो जवाब दिया जाए ऐसा कि वबिया सकरानु, के फइन्नमा, कि मैं भी नशे में हूँ। तो बताएं, क्लियर हुआ? ठीक है बताइए। शेख। ठीक है, तो
हाफिज इब्राहिम वाला है तो इंशाल्लाह कल हाफिज इब्राहिम वाला पढ़ेंगे, वो इला शेख मोहम्मद अब्दू। ठीक है, फिर चलते हैं, वो एक क्लास करना है। नो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।